قرآن مجید کا ادب ہے، خانہ کعبہ کا ادب ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. اب ہم عام طور پہ ہم میں سے کوئی شخص خانہ کعبہ کی طرف پاؤں رخ کر کے نہیں بیٹھتا یا نہیں لیٹتا ہے، لیکن آپ اگر حدیث دیکھیں تو حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ پاؤں نہ کریں. لیکن یاد رکھیں کہ ادب کا تعلق عرف سے ہے. عرف کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ایک چیز کو لوگ ادب سمجھتے ہیں ہم اس کو ادب سمجھیں گے، اور اگر ایک چیز کو لوگ ادب کے خلاف سمجھتے ہیں ہم ادب کے خلاف سمجھیں گے. تو ادب کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ قرآن میں حدیث میں اس سے متعلق کیا احکام ہے، اس کا اس سے تعلق ہے کہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کرسی رکھی، اس پہ بندہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک اور بندہ آگے نیچے زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. تو عام طور پہ ہر دیکھنے والا کہتا ہے یار نیچے قرآن ہے، تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ بے ادبی لگتی ہے، تم اوپر نہیں بیٹھو نیچے بیٹھ جاؤ. ایسا ہی ہے نا. اب اس سے متعلق حدیث تو ظاہر بات کوئی نہیں ہے، لیکن کیوں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں. اچھا ایک آدمی نیچے زمین پہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس کو کوئی بے ادبی نہیں کہتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کی جو نشست ہے کرسی پہ بیٹھنے والے کی وہ قرآن سے تھوڑی سی اونچی ہے، اور جو کھڑا ہو گیا اس کی تو بہت زیادہ اونچی ہو گئی. تو اس کو زیادہ بے ادب ہونا چاہیے تھا اس طریقے کو، لیکن اس کو کوئی بے ادب نہیں کہتا. کیوں؟ اس کو عام طور پہ بے ادبی سمجھا نہیں جاتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو بے ادبی معاشرے میں یا عوام میں سمجھا جائے تو بے ادبی ہے. اب مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کی طرف میں پاؤں کرتا ہوں تو کوئی کہے کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، اس سے متعلق تو کوئی حدیث میں ممانعت نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ ہے اس کے والد سامنے لیٹے ہوئے ہیں، بیٹا کیا کرتا ہے اپنے پاؤں یوں پھیلا دیتا ہے اور والد کے بالکل چہرے کے سامنے یوں پاؤں کر دیتا ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ادب کے خلاف کہیں گے نا. یعنی ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ادب کے خلاف. اس سے معلوم ہے کہ پاؤں کا رخ کسی کی جانب کرنا یہ اس کے شان کے خلاف ہے، تو اس کو ہم بے ادبی شمار کرتے ہیں کہ اس کا رخ. اب بولے کہ بھائی حدیث میں تو ممانعت نہیں ہے کہ والد کے چہرے کی طرف پاؤں نہ کرو، لیکن ہمارے عرف میں اس کو چونکہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے اس لیے بے ادبی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کسی کی طرف کرنا یہ اس کی شان کے خلاف ہے. تو ایسے خانہ کعبہ کی بڑی شان ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف پاؤں رخ کر کے بیٹھنا یہ بھی اس کے ادب کے خلاف ہوگا. یا سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف کوئی پاؤں کر کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی ہر بے ادبی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی شان ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھا جائے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے کوئی حدیث تلاش کرے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرے کہ یہ ادب ہے یا ادب کے خلاف ہے. اس کا تعلق اس سے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں.